مفتی ذیشان مخدومی صاحب کے بیانات سننے کے لیے مخدومی آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ صحبت کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے۔ اگر آپ کا بیٹا رات کو دیر سے آتا ہے تو آپ پوچھیں کہ بیٹا اب تک کہاں تھا، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف باپ بن گئے یہی کافی نہیں، باپ کے ساتھ ساتھ یہ آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے بیٹے سے پوچھیں کہ کہاں تھا اب تک، کس کے ساتھ تھا۔ اپنے بچوں کی صحبت دیکھیں کہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس لیے کہ صحبت کا اثر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس بات پر توجہ دینا ہے کہ ہمارا بیٹا کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ اس کی دوستی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت بد ترا بد کند۔ اچھی صحبت آپ کو اچھا کر دے گی، بری صحبت آپ کو برا کرے گی۔ اپنے بچوں کو دیکھو کہ وہ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ان کی بیٹھک کن لوگوں کے ساتھ میں ہے۔ اگر رات میں دیر سے آیا تو اس سے پوچھو بیٹا کہاں تھا، کتنا بھی نالائق بیٹا ہو۔ ایک دن پوچھو گے، 2 دن پوچھو گے، 3 دن، 4 دن، 5ویں دن ضرور سوچے گا یار کہ میرا باپ روز مجھ سے پوچھتا ہے کہ کہاں سے آیا، آج میں نہیں جاتا تاکہ مجھے جواب نہ دینا پڑے۔ ہاں یہ ضروری ہے۔ اگر نمازیوں سے دوستی ہوگی، جب بات ہوتی ہوگی مؤذن کہے گا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، تو دوسرا دوست جو نمازی ہے نا وہ کہے گا 5 منٹ کے بعد میں بات کروں گا، میں جا رہا ہوں مسجد۔ 1 دن جائے گا، 2 دن جائے گا، 3 دن جائے گا، 4 دن، 5 دن، 6 دن کہے گا ہاتھ پکڑ کے میرے دوست اب تو اکیلا نہیں، اب میں بھی تیرے ساتھ مسجد جاتا ہوں۔ اثر پڑتا ہے صحبت کا۔ ایک شرابی بندہ تھا نا، شراب پیے ہوئے نشے میں دھت تھا، ایک طرف پڑا تھا، لیکن اس کے منہ سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ تو بزرگ تھے، بزرگ رک گئے۔ انہوں نے جب اللہ کا نام سنا اس شرابی کی زبان سے تو اس کے منہ کو پوچھا اور ایک گلاس پانی منگوایا اور اس کے منہ کو دھل دیا کہ جس منہ سے اللہ کا نام نکلے وہ منہ گندا نہیں ہونا چاہیے، یہ سوچ کر کے صاف کر دیا۔ انہوں نے چلے گئے، بستر پر لیٹے، نیند میں گئے تو خواب دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی تو اٹھنے کے بعد میں نماز تہجد پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے تو دیکھا کہ کل جو شخص شراب پی کر کے شراب کے نشے میں دھت الگ پڑا تھا وہ آج تہجد گزار ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ بزرگ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ شرابی جو پہلے شراب پیتا تھا وہ خود کہتا ہے کہ آپ تعجب کس بات کا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ولایت بھی عطا فرما دی، اس لیے کہ اللہ کے ولی کے ساتھ مجھے مختصر سا وقت ملا ان کی صحبت میں رہنے کا، صحبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نیک بنا دیا۔ تو ہمارے بچوں کی صحبت کن لوگوں کے ساتھ میں ہے، کن کے ساتھ بیٹھ رہے، یہ لازم ہے ہم اپنے بچے سے پوچھیں۔ ہم خود کی صحبت بھی اچھے لوگوں کے ساتھ کریں، تو اچھے لوگوں کے ساتھ میں رہو گے تو اچھائیاں ملے گی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب انسان کا نزع کا وقت آتا ہے تب شیطان سارے ہتھ کنڈے اپناتا ہے کہ یہ کسی طرح ایمان سے بہک جائے، ڈگمگا جائے، ایمان سے خارج ہو جائے، تو ہر ہتھ کنڈا اپناتا ہے، اس لیے کہ اس وقت جب انسان ایمان سے پھر جاتا ہے پھر کبھی واپس نہیں آتا ہے۔ امام فخر الدین رازی کا وقت وصال قریب تھا تو شیطان آپ کے پاس آیا اور آنے کے بعد میں کہنے لگا تم نے خدا کے دین کی بہت تبلیغ کی، تم نے خدا کو کیسا جانا، تم خدا کو پہچانتے ہو؟ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہاں خدا ایک ہے۔ کا دلیل کیا ہے؟ ایک دلیل دی، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 360 دلیلیں امام فخر الدین رازی نے دی، لیکن ساری دلیلیں وہ کاٹتا گیا، ساری دلیلیں اس نے کاٹ دی۔ امام فخر الدین رازی اب سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ ان کے مرشد نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ جو دور کہیں پر وضو فرما رہے تھے، انہوں نے وہیں سے کہا اے فخر الدین تم یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں بنا دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ تو یہ صحبت کا اثر ہے۔ ہمارا بچہ کن لوگوں کے ساتھ میں ہے، ہم کن لوگوں کے ساتھ میں ہیں۔ گلاب کے پیڑ کے نیچے جو مٹی ہوتی ہے نا اس میں بھی گلاب کی خوشبو آتی ہے، اس لیے کہ اس کو گلاب سے نسبت ہو جاتی ہے، اس کو صحبت مل جاتی ہے۔
چند لوگ بیٹھے ہوں، ایک آدمی پر پنکھا کیا جائے تو سارے لوگوں کو ہوا لگتی ہے، صحبت کا اثر۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔